یہ ایمن فاطمہ ہے، اس کے شوہر نے اسے قتل کر دیا ہے کہ یہ بچیاں پیدا کرتی ہے۔ 2 بچیاں ایمن فاطمہ کی، تیسری بچی پیدا ہونے والی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس اس کا شوہر ندیم اسے لے کے جاتا ہے۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کے ہاں جو تیسری بچی پیدا ہوگی، تو اس کا شوہر اسے گھر لے کے آتا ہے، تشدد کرتا ہے، ڈنڈوں سوٹوں کے وار کرتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے۔ یہ تھانہ کھڑنے والا کا علاقہ ہے، لکھوانہ۔ 28 سال اس کی عمر ہے ایمن فاطمہ کی، 5 سال اس کے شادی کو ہو گئے، ندیم کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے۔ اور یہ ندیم کو آپ دیکھیں، اس کی شکل دیکھ لیں آپ اچھی طرح۔ یہ مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ ہے اور اس کی سلطنت کو وارث ضرور چاہیے تھا۔ وہ وارث یہ بیچاری پیدا نہیں کر پا رہی تھی اور وہ اس کو ڈنڈے سوٹوں کو وار کر کے اس نے اسے قتل کر دیا، اور پورا گھر جو ہے اس قتل میں شریک ہے۔ ذہن سازی نہیں ہے، اللہ پر یقین ہی نہیں ہے کہ بچہ یا بچی جو ہے میرے اللہ کے اختیار میں ہے، یہ عورت کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اس کا بہنوئی جو ہے وہ بھی اس قتل میں برابر کا مجرم ہے۔ یہ دونوں قتل کرنے کے بعد بھاگے۔ اس کے بہنوئی نے للکارتا رہا ہے، آوازیں کستا رہا ہے، اکساتا رہا ہے ندیم کو کہ دیکھ کیا رہے ہو، یہ بچیاں پیدا کر رہی ہے، اب پھر بچی اسے مار دو، ڈنڈے مارو، سوٹے مارو۔ اس نے باقی گھر والے بھی موجود ہوں گے، کہاں گئے تھے؟ مرے ہوئے تو نہیں تھے، وہ وہیں پر موجود تھے۔ ان سب کو شامل تفتیش کرنا چاہیے، ساس کو بھی، سسر کو بھی، جو اس گھر میں رہ رہا تھا ان کو شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ جس عورت کے ہاں یہ ہمارے برے صغیر میں بچہ پیدا نہیں ہوتا، لڑکا پیدا نہیں ہوتا، اس عورت کا اس گھر میں جینا رہنا محال ہو جاتا ہے۔ وہ جو 2 وقت کی روٹی کھاتی ہے وہ بھیک مانگ کر کھانی پڑتی ہے، دن رات تانے مینے، ساس سسر شوہر نندوں کے تانے مینے۔ وہ جو ساس ہے، سسر ہے، ساس جو ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، بہنیں جو ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تو ان کو اپنے وہ لاڈلے کو، فرزند کو سمجھانا چاہیے کہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، جس پر تم تھوپ رہے ہو کہ یہ لڑکا پیدا نہیں کرتی، یہ لڑکا پیدا نہیں کرتی۔ بچیاں، بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں 1 بیٹی ہے وہ خوش ہو، جس کے ہاں 2 ہیں وہ اور زیادہ خوش ہو، جس کے ہاں 3 ہیں وہ اور زیادہ خوش ہو۔ اب یہ جناب کسی کی بیٹی کو قتل کر کے دونوں جیل میں پہنچ چکے ہیں۔ جو اس کی 2 بیٹیاں ہیں وہ بھی ماں کی ممتا سے محروم ہو چکی ہیں، تو اس میں جرم معاشرے کا برابر کا مجرم ہے پورا معاشرہ۔ وہ ذہن سازی کرنی چاہیے گھر والوں کو۔ اگر یہ روش نہ بدلی گئی، آپ کو اگر وارث چاہیے، وہ بیٹا نہیں پیدا کر رہی، پلے نہیں تیلا کر دی میلا میلا، آپ کی اتنی اوقات حیثیت نہیں ہے، آپ دوسری شادی کرتے، تیسری کرتے، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، 10ویں کرتے، کسی میں سے تو یہ مغلیہ سلطنت کا وارث آپ کو مل جاتا۔ تو جب تک یہ ذہن سازی نہیں ہوگی، ذہن تبدیل نہیں ہوگا، یہ پورے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس گھر کو جو ارد گرد بزرگ ہوتے ہیں ان سے کوئی جنات نہیں نکلوانے ہوتے، وہ بزرگ جو ہیں اس گھر میں اس خاوند کو، اپنے بیٹے کو، وہ جو بھی رشتہ اس کے ساتھ ہے، جتنے بزرگ بھی خاندان میں، برادری میں ہیں، وہ اس کو سمجھائیں کہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس پر غصے مت ہو، اسے مت مارو، مت پیٹو، اس کو برابر کے حقوق جو اس کے بنتے ہیں اسے فراہم کرو۔ تو جب تک یہ بزرگ خاندان اور یہ گھر والے اپنا رویہ نہیں بدلیں گے، اپنا کردار ادا نہیں کریں گے یہ بزرگ، تب تک اس طرح کی جو ایمن فاطمہ ہے وہ قتل ہوتی رہیں گی۔